السلام علیکم، میں ہوں مدثر اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ ناظرین، شہر اقتدار کا ایک بار پھر سیاسی پارا ہائی ہونے والا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جلد لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ایسے میں حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کو نو گو ایریا بنایا جا رہا ہے۔ حکومتی اقدامات سے عوام بھی پریشان ہیں۔ راستوں کی بندش سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ شہر اقتدار میں آخر کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد کو اب پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے ڈیٹ نہیں دی ہے لانگ مارچ کی، لیکن اس سے پہلے لانگ مارچ کو روکنے کی تیاریاں حکومت کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندگان موجود ہیں، عالیجہ اور دوسری جانب اللہ دتا بھی موجود ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈیپٹی بیورو چیف علی شیر نے۔ سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے، اس وقت عالیجہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور داخلی راستے جو اسلام آباد کے خاص طور پر کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں فیض آباد کے مقام پر، جس کو اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے میں شہر کسی کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پر کنٹینرز اس طرح لگائے گئے ہیں، اور اب ایک نئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ فیض آبادی اب کنٹینر آباد کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ چاروں جانب سے کنٹینرز نے گھیر لیا ہے، کنٹینرز کی عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ لوگ کافی زیادہ تشویش کا شکار بھی تھے۔ اب سے کچھ دیر قبل ایک والد صاحب ہمارے ساتھ آئے، ان کے ساتھ کچھ بچیاں بھی تھیں، وہ بھی تشویش کا شکار تھے کہ ابھی خان صاحب نے کال تو دی نہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک نہایت اہم خبر بھی دیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اور رینجرز کی مشقیں بھی شروع کروا دی گئی ہیں، جس میں شرکاء سے جو بھی لانگ مارچ کے ہوں گے ان سے نمٹنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے آنسو گیس سے، گلیل سے، پتھروں کے برسانے سے نمٹنے کے لیے مشقیں شروع کروا دی گئی ہیں۔ اس وقت فیض آباد کے مقام پر میں موجود ہوں۔ رائٹ سائڈ پہ مری روڈ ہے، لیفٹ سائڈ پہ بیک سائڈ پہ اسلام آباد ہے، جبکہ سامنے جی ٹی روڈ۔ لگ یہ رہا ہے کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پنجاب سے آنے والے لوگوں کو یہاں روکا جائے گا اور واضح پیغام دیا جائے حکومت کی جانب سے، اگر پنجاب سے یہاں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر پولیس بھی تعینات ہوگی، 10 ڈرون جو ہے اسلام آباد پولیس کو دیے گئے ہیں، 30,000 سے زائد رفری بھی موجود ہوگی۔ تو اوورآل جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر فیض آباد کا رخ کرتے ہیں پنجاب سے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی سخت چیلنج دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ 25 مئی کا واقعہ ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے، ہم بھرپور تیاری سے آ رہے ہیں، اس دفعہ ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ آپ فیض آباد کی صورتحال سے عالیجہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ جو ایک داخلی راستہ ہے اسلام آباد میں داخل ہونے کا، اور اس کو کنٹینرز لگا کر پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے۔ ایڈی خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نادرہ چوک پر اس وقت ہیں۔ ایڈی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نادرہ چوک کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ ریڈ زون کی جانب نہ جایا جا سکے، داخلی راستے تو بند ہیں، اسلام آباد شہر بھی بند ہو گیا اندر سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح علی جان نے بتایا کہ کنٹینرستان بن چکا ہے فیض آباد، اسی طرح اسلام آباد شہر کے اندر بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف کنٹینر کی بہار آ چکی ہے، کنونشن سینٹر میں کنٹینر ڈمپ کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سرینا چوک میں کنٹینر ڈمپ کیے گئے ہیں، اور اس وقت میں نادرہ چوک میں موجود ہوں۔ یہاں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں تو کنٹینر کے پڑے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب کھدائی کر کے گیٹ بھی اس جگہ کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ ڈی چوک کو پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے، وہاں پر کنٹینر لگائے جا چکے ہیں۔ ابھی تک عمران خان کی کال نہیں ہوئی، ہم صبح سے ادھر کھڑے ہیں۔ جو سکول آنے جانے والے بچے ہیں یا ان آفس میں جو شہری جاتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ G6 سے جو بھی ٹریفک آ رہی ہے پہلے نادرہ چوک سے PM سیکٹریٹ کی طرف جاتی تھی، یا جس کو سپریم کورٹ میں کام ہوتا تھا، نادرہ میں جانا ہوتا تھا لوگوں نے، تو یہ راستہ استعمال کرتے تھے۔ اب یہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سرینا چوک کی طرف سے جانا پڑتا ہے، یا بچے سکول کے ہیں وہ ان کو پیدل اس جگہ سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ تو شہریوں کو ابھی سے ہی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریڈ زون کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں وہاں پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، جبکہ شہری ابھی سے ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی کال ابھی آئی نہیں ہے، اور حکومت گھبراہٹ کا شکار ہو کر ہمارے راستے بند کر کے بیٹھ گئی ہے، مشکلات کا شکار بنا دیا گیا ہے۔ تو جس طرح علیجہ بتا رہے تھے کہ داخلی راستوں پہ پر بڑی تعداد میں کنٹینر لگائے رکھے ہیں، تو اسی طرح جو ریڈ زون کے راستے ہیں وہاں پر بھی کنٹینر بڑی تعداد میں رکھے گئے ہیں، کیونکہ اسلام آباد پولیس کو 1100
زائد کنٹینر اس دھرنے سے نپٹنے کے لیے انہوں نے دینے ہیں. جو داخلی راستے ہوں گے ریڈ زون ہوگا, وہاں پر مکمل یہ کنٹینر اس جگہ پر پہنچا دیے گئے ہیں جو عمران خان کے لانگ مارچ آنے کی صورت میں فوری طور پر ان راستوں پر لگا دیے جائیں گے. جی صحیح. ایڈی خان ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ سے مزید اس حوالے سے تفصیلات لیں گے. علی شیر ڈیپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں. ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے علی شیر کسی بھی طرح کی عمران خان کی جانب سے. کہا ہے کہ میں جلد اعلان کر دوں گا, وہ آج کریں 2 دن میں کریں, وہ اعلان ابھی ہونا ہے. اس سے پہلے جو اسلام آباد کی صورتحال ہے, یہ تو اسلام آباد وہ لگ ہی نہیں رہا, یہ شہر کچھ اور ہی منظر پیش کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ خوف زیادہ ہو رہا ہے یا خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے؟ یہ بہت اچھا آپ نے لاسٹ فکرہ کہا ہے کہ خوف زدہ ہے حکومت یا خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کہوں گا یہ دونوں ہیں, کیونکہ یہ حکومت خوف زدہ بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس بار جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ فرق ہے. اور چودھری پرویز الہی نے جو گزشتہ روز گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کہیں گے پنجاب حکومت ویسے ہی کرے گی. حالانکہ ان کے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ سرکاری مشینری استعمال نہیں ہوگی اور ہم بالکل اس لحاظ سے حکومت نیوٹرل رہے گی لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ ضرور دے گی. تو ایک تو بات یہ تھی پرویز الہی صاحب کا یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہنا. پھر گزشتہ روز چودھری مونس الہی نے یہ کہا اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مسلم لیگ کاف کو جو ہے وہ لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی تو وہ اپنی پوری جماعت اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے. تو اس طرح سے یہ بات بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے اور گجرات کے اندر جو ہے وہ چودھریوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ سب کو معلوم ہے اور اسی طرح سے تلا گنج سے بھی انہوں نے سیٹ جیتی ہوئی ہے. تو اس طرح سے جی ٹی روڈ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی اسلام آباد میں تبدیلی لانے بڑا کوئی کراؤڈ یا موب بنانے کے لیے جی ٹی روڈ جو ہے وہ بیسک اصل رول پلے کرتا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں ہیں اس کے بارے میں بڑی حد تک اس بات کو پختہ کیا جا چکا ہے اور کہ یقین کیا جا چکا ہے کہ اس بار چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ لاہور سے نکلیں گے, پشاور سے نہیں نکلیں گے, لاہور سے نکلیں گے تاکہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ موبلائز ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ اطراف سے اس لانگ مارچ میں شرکت کرتے چلے جائیں اور اس طرح کر کے وہ اسلام آباد کی طرف آئیں. ایک بات آپ نے کی تھی خوف زدہ ہونے کی. اب میں تھوڑا سا ایک منظر بتا دوں کہ اسلام آباد کا جو جغرافیائی علاقہ ہے وہ ہے کیسا. ایک تصور کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو ریڈ زون ہے اس کے گرد جو ہے وہ ایک سیکیورٹی سرکل ہے جس کے 7 راستے ہیں اور دوسرا بڑا سیکیورٹی سرکل جو ہے وہ ہے 27 کلومیٹر کے گرد. یعنی اسلام آباد کا جو رقبہ ہے جو اس کا فاصلہ ہے اس کے 27 کلومیٹر کے گرد جو ہے وہ بھی تقریباً 5 بڑے راستے ہیں اور 2 چھوٹے راستے ہیں وہ بھی تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور سے آنے والا جو جی ٹی روڈ ہے وہ بھی ہے, اسی طرح سے فیض آباد سے لاہور جانے والا جی ٹی روڈ ہے, پھر جو کشمیر سے آنے والا راستہ ہے کاک پل کے راستے سے, پھر مری سے آنے والا راستہ ہے اور اس طرح سے موٹر وے سے آنے والا راستہ ہے. تو یہ مختلف بارہکو اور مری سے جو آنے والا راستہ ہے یہ وہی بالکل راستہ آ رہا ہے جو کشمیر کو دونوں طرح سے جوڑتا ہے. تو اس طرح سے ان راستوں کے اوپر ایک سرکل تو وہ بنایا گیا ہے نا کہ جو ریڈ زون میں کے گرد جو ہے وہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوہے کے گیٹ بنائے جا رہے ہیں اور ایک سرکل اسلام آباد کے 27 کلومیٹر کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر لگائے جا رہے ہیں اور وہاں سے کس طرح سے اس کو سیو کیا جائے کہ وہ یہاں تک, یعنی ایک طرح سے ان کو جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو تھکانے کی اور وہاں سے لے کے ریڈ زون تک یا اسلام آباد میں داخلے تک آنے کی, تھکانے کی اور زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہے. تاہم ایک اور جو اس کو حکومت کو کیسے مصروف رکھنا ہے, فورسز کو کیسے مصروف رکھنا ہے, اس کے بارے میں پی ٹی آئی نے بھی اپنا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بہت سے کارکنان ہیں ان کو ابھی سے اسلام آباد میں پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور وہ ممکنہ طور پہ جو ہی یہ اگر کوئی واقعی یہ مڈ بھیڑ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ فورسز کی بیک سے پروٹیسٹ کریں گے یا جو بھی ہوتا ہے پتھرو ہوتا ہے جو بھی بازار پروٹیسٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوگا. تو اس طرح سے وہ راستے ہٹانے کی صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ فورسز بیک سے جو ہے علی شیر یہ اپنی اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف اپنا رہی ہے لیکن ابھی تک خان صاحب نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کیا ہے لیکن وہ خود اسلام آباد میں موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا یہی اکتوبر تھا اور 2016 تھا, عمران خان صاحب کو بنی گالا سے نہیں نکلنے دیا تھا اس وقت کی حکومت نے اور وہ وہاں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور اٹک کے برج سے خٹک صاحب کا قافلہ آگے نہیں آ سکا تھا. تو اب کی بار
خان صاحب نے ابھی اناؤنس نہیں کرنا, آپ کہہ رہے ہیں لاہور سے وہ آ سکتے ہیں کیونکہ بڑا قافلہ بھی جی ٹی روڈ پہ ہی بن سکتا ہے, تو ابھی خان صاحب پلان کر رہے ہیں کہ وہ لاہور چلے جائیں, وہاں جا کے اناؤنسمنٹ ہو, کیا پلان ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو جو سچویشن ہے اس میں بظاہر فائنل تو چیزیں نہیں ہوئی ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار جو پلاننگ کی طور پہ جو مین لیڈرشپ ہے کہ کون کہاں سے آئے گا, اس پہ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے. تو اس بات چیت کے نتیجے میں جو اب تک سامنے ہے, ظاہر پروگرام چینج ہوتے ہوئے وقت نہیں لگتا, لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ملتان سے, اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہے وہ لاہور سے, سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ مظفر آباد سے, اور جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید خان, وہ گلگت بلتستان سے گلگت سے شروع کریں گے اپنا جلوس, اور جو پرویز خٹک ہیں وہ پشاور سے شروع کریں گے, اور علی مین گنڈا پور اور مراد سعید, ان کی جو ڈیوٹی ہے, جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ خاص طور پہ ینگسٹرز کو آرگنائز کرنے پہ لگائی گئی ہے, اور ان کے ذمہ جو ہے وہ جو بتایا جاتا ہے ہوتا ہے نہیں یہ تو اگلی بات ہے, لیکن امراض سعید اور علی مین گنڈا پور جو ہیں ان کے ذمہ تقریباً 10,000 نوجوان جو ہے وہ لگائے گئے ہیں, جو آرگنائز انداز میں جو ہے وہ اسلام آباد کے ان پوائنٹس کے اوپر جہاں جہاں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی ان کے فرنٹ اور بیک کے کسی نہ کسی طرح, خاص طور پہ بیک پہ یعنی اسلام آباد کی اندر کی سائڈ سے موجود ہوں گے, تاکہ فورسز کو مصروف کیا جا سکے. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا پلان بنایا گیا ہے, بہت کم تعداد ہوگی ان نوجوانوں کی جو فورسز کو مصروف کریں گے, تاکہ جو باہر سے آنے والا ایک کراؤڈ ہوگا جس بھی پوائنٹ پہ وہ آ رہا ہوگا تو اس کو اتنا موقع مل جائے گا. اور ظاہر ان کے پاس اس بار جو ہے وہ کنٹینر ہٹانے کے لیے, باقی چیزیں کرنے کے لیے جو ہے وہ کرینے بھی ہوں گی, لیکن ایک چیز جس کا توڑ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس نظر نہیں آ رہا وہ ہے ڈرون کے ذریعے. بالکل, اچھا اس پہ ہم علی شیر اس پہ ہم تفصیل تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ پاکستان شاید وہ دوسرا ملک ہوگا جہاں ڈرون جو ہے وہ برسائیں گے شیل, اسرائیل کے بعد کہ جو فلسطینیوں پر برسائے جا رہے تھے, اس سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن ہم ایڈی اور علی جا ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی جا, آپ فیض آباد میں موجود ہیں, کنٹینرز ابھی سے لگا دیے گئے ہیں, ابھی تو ورکنگ ڈے آج ہے, پھر آنے جانے والوں کا اب جو راستہ ہے فیض آباد بہت مصروف وہ ہے, پھر پنڈی والوں کے لیے بھی مشکل, اسلام آباد والوں کے لیے بھی مشکل, اور حتیٰ کہ مری جانے والوں کے لیے بھی مشکل. تو ابھی سے یہ راستے جو بند ہیں, اگر خان صاحب اس کو اور پرولونگ کر دیتے ہیں ہفتہ, تو یہاں تو شہری بیچارے رل گئے اس کنٹینرز ستان یا کنٹینرز آباد کی وجہ سے. علی جی, آپ سن سکتے ہیں؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ابھی کوئی ہفتہ 10 دن لیٹ کر دیا خان صاحب نے, ضمنی الیکشن کے بعد آئے, تو کس طرح سے یہ صورتحال ہوگی؟ اچھا, علی جا سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں, لیکن نادرا چوک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایڈی. ایڈی, نادرا چوک تو پچھلے لگ رہا ہے کہ 1.5-2 مہینے سے کبھی بند ہوتا ہے, کبھی کھلتا ہے, کبھی کنٹینرز آتے ہیں, کبھی جاتے ہیں. تو آج اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت ہے, ورکنگ ڈے تھا آج, سارا دن کاروباری معاملات بھی. تو کیا اس وقت مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کو؟ جی بالکل, لوگوں کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں اور لوگ پریشان بھی ہیں, چونکہ ابھی سے کنٹینر آنا شروع ہو گئے ہیں, کنٹینر لگ گئے ہیں. تو لوگوں کے لیے جو صبح آفس ٹائم میں آتے ہیں یا شام کو چھٹی کے لیے واپس جاتے ہیں, نادرا چوک کی اگر بات کی جائے تو G6 سے یہ جناح ایونیو بیلی ایریا کے جو لوگ پی ایم کالونی کی طرف جاتے ہیں یا ادھر سے بری امام کی طرف جاتے ہیں, یہ راستہ ان لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے. پہلے یہ لوگ اس راستے سے گزر کر چلے جاتے تھے, اب سرینا چوک کی طرف سے ان کو چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہے. یہی صورتحال سرینا چوک میں جو کنٹینر لگائے گئے ہیں وہاں پر بھی صورتحال یہی نظر آ رہی ہے. 12 کو کی طرف بھی کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں. اگر اس راستے کو بھی بند کر دیتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ جو اسلام آباد میں چھوٹے کاروبار کے لیے آتے ہیں, ملازمت کے لیے آتے ہیں, تو ان کو بھی پریشانی کرنی پڑ سکتی ہے. شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی تو شہریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ حکومت بخلاہٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ کر تو رہی ہے, لیکن شہریوں کے لیے ابھی سے ہی مشکلات بنا دی گئی ہیں, کیونکہ عمران خان نے ابھی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا. تو شہریوں کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے ہی اتنی بڑی تعداد میں کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں, کنٹینر ٹرالوں پہ لے کر آئے جا رہے ہیں, انہیں ڈمپ کیا جا رہا ہے. جبکہ اسی اسلام آباد میں عمران خان کے دور حکومت میں بھی شہری
شہریوں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی دھرنا آیا اور اس کے ساتھ بلاول صاحب بھی لانگ مارچ اتنی دور سے لے کے آئے، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اپنا لانگ مارچ لے کر آئے، لیکن اس طرح کنٹینر لگا کر اسلام آباد شہر کو بند نہیں کیا گیا تھا جس طرح اب اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو شہریوں کو تحفظات بھی ہیں، پریشانی بھی ہے اور آنے جانے میں مشکلات بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے یا ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں وہ ابھی سے ہی پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر حکومت اسلام آباد کو اسی طرح بند کرتی ہے تو جو لوگ سیڈ ایریا سے آتے ہیں، اپنے روزگار کے لیے آتے ہیں اسلام آباد میں، کسی ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، کسی آفس میں ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، تو وہ پریشان ہے کہ ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ تو یہ تو بہرحال ایک سوال ہے کہ یہ کس طرح سے وہ چل پائیں گے، کیونکہ اب حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مومنٹم بھی ہے، تو عمران خان کا قافلہ جو ہے وہ 2014 یا پھر 2016 سے خاصا ایک مختلف ہو سکتا ہے۔ اور خود عمران خان جو ہے علی شیر وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جو ماضی میں ان غلطیاں کی ہیں وہ اب غلطیاں دہرائیں گے بھی نہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 10,000 نوجوانوں کی ٹولیاں کر رہے ہیں، اصلاح جب لاہور آئے تھے علی شیر تو انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں 6,000 لوگوں کے ذمہ لگایا کہ 6,000 ایک ڈسٹرکٹ سے لوگ نکالے جائیں گے۔ پنجاب کے 41 ڈسٹرکٹ ہیں، 2.5 لاکھ کے قریب 2,46,000 تقریباً یہی فگر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے، ویسے تو ملین مارچ کہہ لیں، لیکن 1 لاکھ بندہ اسلام آباد میں داخل ہو جو صورتحال بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو یہ روکا جا سکے گا اتنے بڑے کراؤڈ کو ان کنٹینر سے، ان رکاوٹوں سے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں حکومت کے پاس جو اب تک اسٹریٹجی ہے اس میں وہ رینجرز کو یوز کرنا چاہ رہی ہے، وہ پولیس کو یوز کرنا چاہتی ہے، وہ ایف سی کو یوز کرنا چاہتی ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے اس کو صرف ریڈ زون میں جو ریاستی عمارتیں ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ لگانا چاہتی ہے، جس طرح ماضی میں بھی یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ روک پائیں گے، وہ جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ نہیں آ سکے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ نہیں آ سکے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے وہ کنٹینر ہٹا دیے تھے اور وہ پھر آ بھی گئے تھے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، اور اس وقت جتنی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی اور جو وہ پل تھا، اس پل کا ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے نیچے سے جو ہے وہ کوئی بڑی مشکل سے شاید کنٹینر اور پل کا جو فاصلہ تھا اس میں شاید کچھ انچ کا فاصلہ ہو تو اور بات ہے، ورنہ اس میں فٹ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ تو وہاں سے کنٹینر کو ہٹانا جو تھا وہ بہت بڑا مشکل کام تھا، تو وہ قافلہ پیچھے چلا گیا تھا، پھر وہ پوری تیاری کے بعد واپس آیا تھا، اور وہ ایریا بھی ہے وہاں سے اب فرق اتنا آئے گا کہ اب وہاں پہ وفاق کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی۔ جو پنجاب نے ایک طرح سے کہا جائے کہ 3 اطراف سے تو پنجاب نے گھیرا ہوا ہے اسلام آباد کو، اس لحاظ سے پنجاب جو ہے وہ جب سپورٹ کر رہا ہوگا، کسی قسم کی رکاوٹ فورسز کی طرف سے نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن ہی ہوگی۔ تو جب وہ فیسیلیٹیشن ہوگی تو ان کا جو پہلا پڑاؤ ہے یا پہلا مارکا کہہ لیں یا آمنا سامنا کہہ لیں، وہ 27 کلومیٹر کے گرد وہ جو سیکیورٹی زون یا سیکیورٹی وال بنائی جائے گی یا بنائی جا رہی ہے کنٹینرز کی راستوں پہ، پہلا سامنا جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا۔ پھر وہ جب کراس کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کا جو اگلا پڑاؤ ہے یا اگلا سامنا ہے وہ اگرچہ شہر کے اندر بھی، جیسے فیض آباد جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہے، وہاں بھی کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، سائڈوں پہ رکھے ہیں، باقی جگہوں پہ۔ میں ادھر بنی گالا سے آ رہا تھا تو وہاں پہ جتنے 2 سائڈوں کے 2 پل ہیں، دونوں پلوں کے سائڈوں پہ جو ہے وہ کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہے واقعتاً کہ جہاں پہ اگر کنٹینر رکھ دیے جائیں تو کنٹینر ہٹانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہٹانے کے ساتھ جو ہے کیونکہ نیچے پانی بہ رہا ہے اور نالا ہے بڑا سا، دونوں اطراف میں جو مین راستے اس سائڈ سے آنے والے ہیں ان کو جب تک نہیں ہٹایا جائے گا اس وقت تک پل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ گزرا جا سکے۔ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، باہر سے آنے والوں کو ویسے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ تو اس لحاظ سے ایک بات جو آپ نے کہا تیاری کی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ہمارے راولپنڈی سے بول نیوز کے نمائندے وسیم چودھری نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ جس میں تیاری کر رہے ہیں نوجوان، نمک اکٹھا کر رہے ہیں، پانی کی بوتلیں اکٹھی کر رہے ہیں، رومال اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ وہ اس وقت میں استعمال کر سکیں، ان کے کام آ سکے، اپنے دفاع کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ ماضی میں حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ توقع نہیں کرتی تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا جو کچھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا۔ اور پھر افسوس کی بات ہے کہ سینہ چوڑا کر کے یہ بھی کہا کہ اچھا ایکسپائر شیل تھے تو کیا ہوا، پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے خریدے تھے، انہوں نے خریدے تھے، ہم نے ان پہ مار دیے۔ تو اب بچوں، عورتوں، بوڑھوں پہ جس طرح سے جو تشدد ہوا، جس طرح سے ان کے اوپر، اچھا یہ علی شیر یہ جو بچے، بوڑھے، خواتین پر جو تشدد ہوا ہے 25 مئی کا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔
وہ خوف جو ہے کیا وہ فیملیز، وہ بچے بوڑھے اس بار آ سکیں گے یا نہیں؟ یہ بہرحال خوف پیدا کرنے کی بھرپور ایک کوشش ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن عالی جا اس وقت ہمارے ساتھ فیض آباد سے ہمارے نمائندے موجود ہیں. عالی جا سے بات کرتے ہیں کہ فیض آباد کو اس وقت جو وہ کہہ رہے تھے کنٹینرز آباد بنا دیا گیا، تو یہ تو راستہ بڑا اہم ہے، یہاں سے پنجاب کے باقی جو راستے ہیں ادھر بھی نکلا جائے گا. تو کیا اس وقت سچویشن یہاں پر ہے؟ عالی جا بتائیے گا فیض آباد میں کہ لوگوں کے آمد و رفت بھی مشکل ہو رہی ہوگی، مری جانے والوں کے لیے، پنجاب جانے والوں کے لیے، اور پھر خود یہاں جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی. عالی جا سے میرے خیال میں شاید کنٹینرز کے ساتھ ساتھ سگنلز کے بھی ایشو ابھی سے پیدا کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ دیتا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ دیتا، اس وقت جو شہری ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ خاصے پریشان ہیں، لوگ سکول سے بھی آ جا رہے ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں یہاں جو کنٹینرز لگانے والے؟ اچھا، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. سر، پنڈی سے اور اسلام آباد جانے والے سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں اور ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی ہے خان صاحب نے، لیکن اتنی خوفزدہ حکومت کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو اندازہ ہے کہ 9 تاریخ کے بعد کچھ ہو سکتا ہے، جشن عید میلاد النبی کے بعد، اور انہوں نے گرفتاریوں کی لسٹیں شسٹیں بن رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ یہ گرفتار کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو. لیکن اس سے حکومتیں کب بچی ہیں؟ اور اگر گرفتاریوں سے ہی مسئلہ حل ہوتا تو بے شک یہ پھیل لیں جیلیں ساری، مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور یہ اب تو ابھی شیخ صاحب یہ جو آڈیو لیکس آ گئی، ابھی ایک اور آڈیو لیک آئی ہے جس میں خان صاحب کچھ گفتگو ہے جو خریداری کے حوالے سے 5 بندے ہیں، 5 اور ہو جائیں، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بس یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے اور بڑے ہی سیاسی تشویشناک، خوفناک اور بڑے ہی گمبھیر قسم کے ہفتے آنے والے ہیں. اور عید میلاد النبی کے بعد اس ملک میں 9 تاریخ کے بعد 10-11 سے شور شرابے شروع ہو جائیں گے. حکومت ان سے چل نہیں رہی، ڈیلیں ان کی مکمل ہو گئی ہیں، آنے والے آ گئے ہیں، جانے والے چلے گئے ہیں، کیسز ختم ہو گئے ہیں، اور ملک جس بحران میں داخل ہونے جا رہا ہے اس کا نتیجہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو سر یہ جو لانگ مارچ کی تیاری خان صاحب کی ہے، یہ اس لانگ مارچ کی تیاری اور لانگ مارچ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا پریشر حکومت پر ہو جائے کہ وہ الیکشن کی جانب آئے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن تو وقت پر ہوں گے، جو مرضی ہو جائے. پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم بھی یوں ہی کہتے تھے ہم 5 سال پورے کریں. اچھا، ہمارا بھی سیاستدان تو کبھی نہیں مانتے کہ ہم جا رہے ہیں. حکومت ان سے چل نہیں رہی، آپس میں ان کی بن نہیں رہی، اور جن کے سہارے وہ چل رہے ہیں وہ سہارے جو ہیں کبھی کام نہیں آئے. اور غریب عوام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو اللہ کا سہارا ہے. میرا خیال ہے عمران خان کے کال دینے کی تاریخ جو ہے 9 تاریخ کے بعد قریب ہو جائے. اچھا شیخ صاحب، ایک چیز یہاں پہ جاننا چاہیں، کل آپ نے شہباز شریف صاحب کی شاید پریس کانفرنس سنی ہو، خاصے وہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو آڈیو لیکس والے معاملات ہیں ان کے پیچھے بھی وہ نہیں. تو سر اگر وہ نہیں ہے تو سب سے سپریم لیڈر ہے اس وقت، تو پھر یہ کون ہے جو اس طرح سے 2-4 دن کے بعد آڈیو لیکس دے رہا ہے، چاہے وہ ان کی ہو یا چاہے خان صاحب کی ہو؟ کوئی تو ہے جس کی پردہ داری ہے. چلمن کے پیچھے جو ہے کوئی دستانے پہنے ہوئے ہاتھ تو ہیں جو یہ آڈیوز نکال رہے ہیں، اور ان کی بے بسی کا عالم اور ان کا پینک ان کے چہروں سے پڑا جا رہا ہے. اور اسحاق ڈار اور IMF کے آنے کے باوجود مودی نے ریٹنگ کم کر دی ہے. اور یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج شام کو بھی انشاءاللہ میرا عمران ریاض کے ساتھ پروگرام ہے 10 بجے، اس میں اور تفصیل سے بات ہوگی کہ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے، دعا کریں اللہ خیر کرے اور کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہو. آپ بڑے حادثے کی دعا تو کر رہے ہیں کہ نہ رونما ہو، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے حادثے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم؟ آف کورس، مجھے ذرا برابر شک نہیں ہے. اچھا، کہ ہم میرے حلقوں میں اگر دودھ اور دہی کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں اور جو معاملات ہو رہے ہیں، ملک تو ہم 16 دفعہ وزیر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، ہمارے حلقے کے لوگوں کی حالت سے کاپ رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم
اگر ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، میرا خیال ہے کہ تو وہ اور بھی زیادہ گھبراہٹ کے عالم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں 15 نومبر سے پہلے تک۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب۔ یقینی طور پر باقی تفصیلات رات 10 بجے آپ سنیں گے، وہ نیوز پر ہوگا۔ اور بڑی اہم معاملات یہ ہیں کہ اس وقت جو ہے ربیع الاول 12 ربیع الاول جو 9 تاریخ اتوار کو ہے، اس کے بعد موسٹ پروبلی اناؤنس کر دیا جائے عمران خان کی جانب سے کہ ضمنی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے یا اس کے فوری بعد لانگ مارچ کی تیاری، لیکن لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری وہ اس وقت بھرپور ہے۔ علی جا، اگر آپ سن سکتے ہیں تو فیض آباد کے حوالے سے کہ ابھی سے یہ راستے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ ابھی تاریخ اناؤنس نہیں ہے، جب اناؤنس نہیں ہے تو پھر تو مری جانا ہے۔ پنجاب جانے والے کاروبار، فیض آباد بہت بڑا ہب ہے، تو یہاں تو لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہوں گی۔ جی، آپ کی آواز کچھ دیر تک نہیں پہنچ سکی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے اور ایف سی کی جانب سے مشقیں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اس وقت میں موجود ہوں فیض آباد کے مقام پر، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نہایت اہم جگہ باٹل نیک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اور خاص طور پر تحریک لبیک نے اس کو دھرنے کے مقام کے طور پر چنا تھا، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ یہاں پر آپ دھرنا دیتے ہیں تو اسلام آباد اور راولپنڈی ہزاروں مسافر یہاں سے روزانہ فیض آباد کے پل کے تھرو سفر کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ روک دیتے ہیں تو آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ٹریفک جام کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے اور وفاقی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر پل یا کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، کنٹینرز کی عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں، تو بظاہر یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب سے آنے والے لوگوں کو کہ یہاں پر ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب سے کچھ روز قبل کسان اتحاد کا جو دھرنا تھا، اس کی وجہ سے بھی کافی رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھی، تو الٹیمیٹلی اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہوتا ہے، عوام کو اس سے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ابھی باضابطہ طور پر اعلان تو نہیں کیا لانگ مارچ کا، لیکن حکومت کی جانب سے ان اقدامات کے ذریعے اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ دباؤ کا شکار ہے، تبھی انہوں نے پری ایمپٹیو میئر دیے ہیں، پرو ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اسلام آباد میں اوور آل جو ہے وہ شرح بڑھی ہے، لیکن وفاقی حکومت کا جو سب سے زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگائے جائیں، رکاوٹیں کھڑی کی جائے، ساری کی ساری پولیس جو ہے وہ اس کام پر لگا دی گئی ہے۔ اور اسلام آباد میں پچھلے تقریباً جو ہے وہ 5 سے 6 ماہ میں وہ جرائم کی شرح میں بے پناہ اضافہ بھی ہوا۔ اچھا علی شیر، ایک چیز ہم یہاں پہ جاننا چاہیں گے، اچھا اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں ایم این اے کی، وہ تینوں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ دوسرا، اب یہاں کی آبادی ہو چکی ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے، جسے 27 کلومیٹر کا شہر آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی بہت لوگ ایکٹیو ہیں، جو پچھلی بار بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نکلتے ہیں، عمران خان جب بھی کال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو باہر سے تو لوگ آئیں گے ان کو روکا جا سکتا ہے، اندر جو لوگ ہیں ان کا نکلنا بھی ایک بڑا معنی ہے کہ وہ یہاں پر بھرپور طریقے سے اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ توڑ نہیں نکال سکی ڈرون جو شیلنگ ہے اس کا، اچھا علی شیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زلفی بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت بھرپور تیاری آپ کو روکنے کی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نئے ڈرون لے لیے جو شیل آپ پر پھینکیں گے، تو آپ کی کیسی تیاری ہے سر پھر وفاقی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو مرضی پھینکیں ان کو تو ہم اٹھا کے حکومت سے باہر پھینکیں گے، تو جو بھی ابھی بھر کے مار رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری بھرپور تیاریاں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی سرپرائز نظر آئے گی۔ فی الحال آپ کی ٹی وی کے تو اصل سے آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گرفتاریاں ابھی انہیں جو کی ہیں، سیف اللہ نیال کتاب نہیں مل رہے، سمجھ نہیں آ رہی، ایف آئی اے ڈینائی کر رہا ہے، باقی بھی تو یہ بھی چیزیں جتنی یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل حامد زمان صاحب نے لاہور میں، وہ ایپٹما کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی کہ 1200 یونٹس بند ہوئے ہیں، کوئی 2 سے 3 ملین لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، تو ان کو بھی لاہور میں ایف آئی اے نے اٹھا لیے۔ اور آج ابھی سیف اللہ نیازی صاحب کو کتنی شرمناک بات ہوگی کہ سینٹ کا سیشن چل رہا ہے اور ایک سینیٹر کو وہاں سے اٹھا لیا، تو لہٰذا یہ جو مرضی کرتے رہے، لانگ مارچ تو ہوتا رہے گا، اور یہ صرف لانگ مارچ کو بیسکلی ایڈنگ فیول ٹو دی فائر بیسکلی۔ تو اس سے پہلے ہی گرفتاریوں کا عمل دیا گیا، سیف اللہ نیازی ہوں، حامد زمان ہوں، بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب آپ کے وقت کا بھی، علی شیر آپ کا، اے ڈی اور علی شاہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ منزل، رستہ، جذبہ،
भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।